السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ سورہ یوسف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ یوسف کا رکوع نمبر 3، 12ویں پارے کا رکوع نمبر 13، آیت نمبر 22۔ یہ رکوع جہاں سے شروع ہوا، آیت نمبر 21 میں گزشتہ بھی بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں ڈال دیا تھا اور کنویں سے قافلے والوں نے پانی لانے کے لیے اپنے آدمی کو بھیجا، اس ڈول میں یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے اور وہ ڈول کے ذریعے اوپر آئے، قافلے والوں نے ان کو بیچا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں آپ کو مختلف لوگوں نے خریدا، آپ کی بولی بڑھتی گئی۔ بھائیوں نے تو چند درہم کے بدلے میں بیچ دیا تھا، لیکن جب لوگوں میں آپ کے حسن و جمال کا اور آپ کی خوبیوں کا علم ہوا تو پھر آپ کی بولی میں اضافہ ہونے لگا۔ جو بھی آپ کو دیکھتا وہ یہ چاہتا کہ میں یوسف کو خرید لوں اور میں ان کو اپنے گھر لے جاؤں، لہذا بولی میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ آپ کی بولی اتنی بڑھ گئی ایک عام آدمی کے لیے آپ کو خریدنا مشکل ہو گیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق، عزیز مصر یعنی اس زمانے کا جو وزیر خزانہ تھا، بادشاہ کے بعد جس کا درجہ تھا، بہت بڑا مالدار آدمی تھا، اس نے جب یہ سنا کہ بازار میں ایک لڑکا ہے جو غلام بن کر فروخت ہو رہا ہے اور اس کی قیمت لوگ بڑھ چڑھ کر لگا رہے ہیں، تو مجھے بھی دیکھنا چاہیے وہ کون شخصیت ہے۔ جب وہ گیا یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتے ہی اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر جو اوصاف و کمالات، جو خوبیاں ہیں وہ بڑی زبردست ہیں۔ اس لیے اس نے منہ بولی قیمت ادا کر دی اور اتنی قیمت ادا کی کہ کوئی اس کے آگے قیمت بول نہیں سکتا تھا، خرید نہیں سکتا تھا۔ اتنی قیمت دے کر اس نے، عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو لے لیا اور اپنے گھر کو لے کر آئے اور اپنی بیوی کے پاس لا کر ان کو رکھ دیا۔
حدیث میں آتا ہے دنیا میں 3 قسم کے لوگ بڑے عقل مند، بڑے چالاک اور بڑا زبردست کام کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جیسا کہ ہم نے اشارتاً سنا اور آگے چل کر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکمل قصہ آنے والا ہے، فرعون اور اس کے درباریوں کے ڈر سے جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے فرعون کے آدمی کا ایک قتل ہو گیا تھا تو ان کے ڈر اور خوف سے موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر سے چلے گئے اور مدین جو حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے وہاں پر آپ گئے۔ وہاں اپنے 2 لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بکریوں کو لے کر کھڑی ہوئی ہیں، دوسرے لوگ آگے بڑھ کر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، بڑا لمبا قصہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کی خدمت کی اور ان لڑکیوں کا کام کر دیا اور دوسرے لوگوں سے پہلے ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ جب یہ لڑکیاں اپنے گھر میں گئیں، شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آج جلدی آ گئے؟ تو انہوں نے کہا ایک اجنبی مسافر ملے تھے، انہوں نے ہماری مدد کی ہے، لہذا شعیب علیہ السلام کو بڑا اچھا لگا کہ آپ نے فرمایا جب انہوں نے تمہاری اتنی مدد کی ہے تو ان کو گھر بلانا چاہیے، ان کو کھلانا پلانا چاہیے، وہ ایک اجنبی ہے، ایک مسافر ہے۔ لہذا وہ لڑکی جاتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتی ہے کہ ہمارے والد صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ شعیب علیہ السلام کے گھر کو جاتے ہیں۔ اس لڑکی نے حضرت شعیب علیہ السلام سے خود جو ان کے والد ہیں یہ کہا، ابا جان ہم اس آدمی کی امانت داری اور ایمانداری دیکھ چکے ہیں، لہذا یہ دکھنے میں بھی طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، خوبصورت ہیں اور امانت داری ایمانداری بھی ان کے اندر ہے۔ یہ اشارہ دیا، حضرت شعیب علیہ السلام سمجھ گئے کہ لڑکی کا اشارہ کیا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ میں اس لڑکی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو لڑکی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تعریف اپنے والد صاحب کے سامنے کی تو لڑکی نے چند منٹ کی ملاقات میں اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی معمولی اجنبی مسافر نہیں ہے بلکہ یہ بڑے صاحب کمال شخصیت ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پہچان کر ان کی جو تعریف اس لڑکی نے اپنے والد کے سامنے کی، یہ لڑکی بڑی عقل مند، بڑی ہوشیار ہے جس نے بڑا زبردست کام کیا، بعد میں چل کر وہ موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ اور ان کی بیوی بنے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری شخصیت جو بڑے عقل مند، بڑے چالاک ہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ نے اپنے وصال کے وقت میں جب آپ کا انتقال ہونے والا تھا اس وقت میں اپنے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا میرے بعد عمر کو خلیفہ بناؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و کمالات کو پہچان کر ان کو اپنے مرنے سے پہلے یہ بول دینا کہ میرے مرنے کے بعد عمر کو خلیفہ بناؤ، عمر کے اندر وہ صلاحیت ہے، عمر کے اندر وہ قابلیت ہے کہ وہ حکومت زبردست طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ جو عزیز مصر ہے جس نے بازار میں یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے بلکہ یہ بڑا ہونہار، بڑا باصلاحیت اور بڑا باکردار اور بہت زیادہ علم و بصیرت والا لڑکا ہے، اندازہ لگا کر منہ بولی قیمت ادا کر کے اپنے گھر میں لے آیا۔ تو یہ عزیز مصر جو ہے یہ بھی تو دنیا میں یہ 3 چالاک اور بڑے عقل مند لوگ گزرے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے عزیز مصر ہے۔ عزیز مصر جو ہے اس زمانے میں بادشاہ سے پہلے یعنی بادشاہ کے بعد جس کا مقام ہوتا تھا اس کو عزیز مصر، مصر کا عزیز، وہ ایک بڑا منصب ہوتا تھا، تو اس لیے اس کو عزیز مصر جو ہے لقب دیا گیا۔ تو منہ بولی قیمت ادا کر کے وہ گھر کو لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اکرمی، اس لڑکے کا اکرام کرو، عزت سے رکھو، احترام سے رکھو۔
ہم آگے چل کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا ان کو بیٹا بنا سکتے ہیں. اسی لیے علماء نے بیان فرمایا کہ عزیز مصر کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بے اولاد تھا. اس نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے اندر اتنی خوبیاں ہیں تو انہی کو آگے چل کر ہم اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیں گے. یہ سوچ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا غلاموں کی طرح نوکروں کی طرح سلوک مت کرنا، عزت اور احترام سے پیش آنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں ٹھکانہ عطا فرمایا، اور تاکہ ہم ان کو تعبیر الاحادیث، خواب کی تعبیر کے بارے میں سکھائیں، علم دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ معاملات کیے. بازار میں بیچا گیا، پھر دوسرے نے خریدا، پھر کسی نے خریدا، پھر کسی نے خریدا. ہوتے ہوتے عزیز مصر کے گھر میں آئے اور اتنے بڑے محل میں آ کر جو ہے آپ کی پرورش ہوئی. وجہ یہ تھی کہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ کو آپ سے بہت کام لینا تھا، حکومت آپ کو دیا جانے والے تھا، اور آپ کو جو ہے وزیر خزانہ جانے والا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے گھر میں آپ کی باقی کی زندگی، پرورش وغیرہ، آپ کا پروان چڑھنا وہاں پر مقدر فرمایا. واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے کام میں بڑا غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کیا غالب ہے. یعنی لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ سمجھ رہے تھے یوسف کی زندگی اب ختم ہے، ہم نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے قافلے والے اٹھا لیے، بازار میں جا کر بیچ دیے، اب وہ نوکر بن جائیں گے، کسی کے غلام بن جائیں گے. اور غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے، نوکر کی کیا حیثیت ہوتی ہے، ان کی زندگی تو بالکل بیکار ہے، ختم ہے. لوگ یہ سوچ رہے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اتنے بڑے مقام پر پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ آپ کو زندہ رکھا، آپ کی حفاظت فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگے چل کر نبی بنایا، اور مصر کا بادشاہ اللہ نے آپ کو بنایا. جس کو غلام بنا کر بیچا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہ بنا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنے کام میں بڑا غالب ہے. اکثر لوگوں کو اس کا یقین نہیں، اس کا علم نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم کسی کو نیچے گرا دیں گے، ہم کسی کا نقصان کر دیں گے، لیکن اللہ اگر چاہے دنیا ساری مل کر کسی میں نقصان پہنچائے، اگر اللہ نہ چاہے تو اس کا نقصان نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ثابت کر دیا. آج جو آیتیں تلاوت کی گئیں اس میں پہلی آیت ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. جب یوسف علیہ السلام اپنے سن رشد کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو عطا فرمایا حکمت اور علم. اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلا دیا کرتے ہیں. سن رشد کو پہنچنے کا مطلب بعض علماء نے فرمایا 20 سال کی عمر پہنچی، بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے زیادہ عمر تھی، 40 سال کے قریب بھی کسی نے بتائی ہے. تو اتنی عمر کے پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرما دی، پیغمبر آپ بنا دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم اور حکمت عطا فرمایا، اور ایسا نالج عطا فرمایا کہ رات میں جو کوئی خواب دیکھتا وہ خواب آ کر بتاتا، جو ایسی بہترین اس خواب کی تعبیر آپ بیان فرماتے، اور آپ جس طرح تعبیر دیتے بالکل ہو بہو خواب دیکھنے والے کا خواب بالکل سچا ہوتا. اس طرح لوگوں میں آہستہ آہستہ آپ کے بارے میں مشہور ہوتا گیا کہ یوسف علیہ السلام کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا فرمایا جو دوسرے لوگوں کے پاس ویسا علم اور ویسا نالج نہیں ہے. اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلا دیا کرتے ہیں. اس کے بعد کی آیت ہے اور بہکایا اس عورت نے جس کے گھر میں یہ تھے اپنی طرف، اور مائل ہوئی، دروازوں کو بند کر دیا، اور اس عورت نے کہا میری طرف آؤ. یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائے، وہ تو میرا رب ہے، میرا مالک ہے، مجھے وہ بہترین ٹھکانہ دیا ہے. بے شک بات یہ ہے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. اس کے بعد کی آیت کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور عزم اور ارادے کے پختگی کے ساتھ زلیخا یوسف کی طرف مائل ہوئی. وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام بلا اختیار، بغیر کسی ارادے کے تھوڑا بہت مائل ہونے والے تھے اگر وہ اپنے پروردگار کی برہان اور دلیل کو نہ دیکھتے. اسی طرح ہم ان سے برائی کو، فحش کو
دور کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ بے شک وہ مخلص بندوں میں سے تھے۔ تفسیر یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کا نام روایتوں میں زلیخا آیا ہے۔ چونکہ یوسف علیہ السلام بڑے زبردست حسن و جمال کے مالک تھے، معراج کے واقعات میں آپ نے سنا ہوگا یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن و جمال عطا فرمایا، جس کی تعریف آسمانی کتابوں میں بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی تو میں نے دیکھا کہ آدھی دنیا کا پورا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کا چہرہ، آپ کا حسن و جمال، آپ کی آنکھیں، آپ کی ناک، آپ کے ہونٹ، آپ کے بال، آپ کا قد و قامت بالکل اس طرح تھا، خوبصورت تھا کہ بس نظر ٹکتے چلے جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا حسین و جمیل حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا تھا، اور اسی حسن و جمال کی وجہ سے زلیخا آپ پر فرفتہ ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، جیسا کہ اگلے رکوع میں آنے والا ہے۔ اگر وہ میرے سرکار کو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو وہ اپنی گردنیں بھی کاٹ لیتی اور ان کو احساس نہ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت حسن و جمال عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو بھی حسین و جمیل بنایا، لیکن یوسف علیہ السلام میں اور نبی کریم علیہ السلام دونوں خوبصورت ہیں، دونوں صاحب جمال ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب پہلی مرتبہ کوئی نظر ڈالتا تو اتنا زیادہ حسن تھا اور اتنا زیادہ نور جمال تھا کہ نظر آدمی کی ٹکتی نہیں تھی، نظر ایک دم ڈالتے ہی نظر ہٹا لیتا، پھر آہستہ آہستہ نظر جمتی 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 جب جا کر یوسف علیہ السلام کا اصل چہرہ جو ہے نظر آتا۔ یہ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے، آپ کے بارے میں روایتوں میں آیا ہے کہ آپ ایسے حسین و جمیل تھے کہ آپ پر جب نظر پڑتی تو نظر ہٹنے کا نام نہیں لیتی، اور جتنا آپ کے چہرے انور کو آدمی دیکھتا رہتا اتنا آپ کا حسن و جمال اور بڑھتا جاتا اور بڑھتا جاتا۔ یعنی اب ایک سیکنڈ میں آپ حسین و جمیل لگ رہے ہیں، اگلا سیکنڈ آپ اور حسین لگیں گے، پھر اگلا سیکنڈ آئے گا تو اور حسن، یعنی آپ کا حسن و جمال جتنا آدمی دیکھتا جاتا اتنا آپ کا حسن و جمال بڑھتا ہی جاتا تھا۔ گویا اگر دونوں میں مطابقت دی جائے تو یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نظر جمتی نہیں تھی، اور نبی کریم علیہ السلام پر اگر نظر پڑ جائے تو نظر ہٹتی نہیں تھی۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا، تو ظاہر بات ہے کہ شوہر نے جس کو غلام بنا کر خرید لیا تو ظاہر بات ہے کہ شوہر کا غلام بیوی کا بھی غلام ہے، لہذا بیوی نے سوچا میرا غلام ہے، میرے گھر میں رہتا ہے، میں ان کو کھلاتی ہوں پلاتی ہوں دیکھ بھال کرتی ہوں، لہذا ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے اور ایسے حسین و جمیل شخصیت کے ساتھ رہنے کی وجہ سے زلیخا کے دل میں برائی کا ارادہ پیدا ہوا۔ اس کو قرآن نے ان دو آیتوں میں یہاں سے اس رکوع کے آخری تک وہ سارا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں یہ ہے کہ مائل ہو گئی وہ عورت جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے۔ یہ فرمانا اس وجہ سے تھا کہ یوسف علیہ السلام کو خرید کر لایا تھا زلیخا کے شوہر عزیز مصر نے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے گھر میں یوسف علیہ السلام پرورش پا رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام گویا ان کے گھر میں باہر سے لائی گئی ایک شخصیت ہے، اور یہ گھر کے رہنے والے ہیں، جن کے گھر میں وہ رہ رہے ہیں ان پر، یوسف علیہ السلام پر جو گھر کے مالک ہے اور مالکن ہے، تو زلیخا مالکن ہوئی تو مالکن کا دل آ گیا یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر، اور اس نے دروازوں کو بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد یہ کہا کہ میری طرف توجہ دیجئے، میری طرف آئیے، میرے قریب آئیے، ہائی تلک۔ تو یوسف علیہ السلام نے پہلا جملہ جو پیغمبرانہ شان کے مطابق نکالا وہ یہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ کام میں نہیں کر سکتا، اللہ کی پناہ۔
یہاں پر کمال دیکھیے کہ پیغمبر کا کمال یہ ہے کہ گناہ سے بچنے میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ آپ پہلی ریکویسٹ اور پہلی درخواست اللہ سے کر رہے ہیں، اے اللہ آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ اسی لیے ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجہ کیا ہے؟ اے اللہ شیطان بڑا ہوشیار ہے، شیطان وسوسے ڈالنے میں، بہکانے میں۔ میں قرآن کھول کر بیٹھ گیا ہوں، اب ظاہر بات ہے کہ وہ قرآن پڑھنے نہیں دے گا، پڑھنا شروع کروں گا 4-5 آیت تک پہنچوں گا، کچھ نہ کچھ کام یاد دلائے گا اور ایسے وسوسے پیدا کرے گا کہ قرآن میں، کیونکہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ ایک رکوع پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے ہزاروں نیکیاں آپ کے اعمال نامے میں آ گئے۔ تو شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان اور مومن کے اعمال نامے میں نیکیاں بڑھتی جائیں اور گناہ دھلتے جائیں، اس لیے وہ نیک کام میں برابر آڑ میں آتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسا کام یاد دلا دیتا ہے۔ آپ نماز کو جانا چاہیں گے لیکن آپ نماز کو جانے سے آپ کو وہ روک دے گا۔ آپ تلاوت قرآن کرنا چاہیں گے وہ ضرور آڑ میں آئے گا۔ فجر کے لیے آپ اٹھنا چاہیں گے وہ آپ کے پیر دبائے گا، ابھی سو جاؤ، ابھی سو جاؤ، ابھی وقت ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر ہم اٹھ کر یہ نیک کام کریں گے تو ہماری نیکیاں بڑھیں گی اور گناہ کم ہوں گے۔ لہٰذا وہ ہر جگہ جہاں بھی دینداری کی بات آتی ہے، نیکیوں کی بات آتی ہے، تلاوت قرآن کی بات آتی ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اسی لیے ہم سب سے پہلے اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی برائی سے، شیطان کی چالوں سے اے اللہ میری حفاظت فرما، اعوذ باللہ۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے بھی کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، سب سے پہلے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا انہ ربی احسن مثوائے، وہ تو میرا مالک ہے۔ اب یہاں پر علماء نے بیان فرمایا انہ کا ترجمہ ہے وہ سے مطلب کون ہے؟ بعد میں فرمایا اللہ ہے، لیکن آیت کے آگے پیچھے کو اگر دیکھا جائے ترجمے کو تو اللہ کی پناہ لینے کے بعد انہو جو فرمایا وہ عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اس کی طرف یہ ضمیر لوٹتی ہے، اور ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ تو میرا انہو ربی، وہ تو میرا رب ہے۔ رب کا معنی یہاں پر پالنے والا، کھلانے پلانے والا، حقیقی رب مراد نہیں ہے، حقیقی رب تو سب کا اللہ ہے۔ اس زمانے میں ایسے آدمی کو رب کہا جاتا تھا، اور شریعت میں بھی آج جو اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے، دو پارٹنرز ہوتے ہیں تو جو ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے اس کو مضارب کہا جاتا ہے، اور جو انویسٹر ہوتا ہے اس کو رب المال کہا جاتا ہے۔ شریعت کے جو ٹرمز ہیں اس میں باقاعدہ انویسٹر کو رب المال، مال کا مالک، تو مالک کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا گیا، تو رب کا معنی مالک کا آتا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں ربی کا معنی وہ میرا مالک ہے، وہ اس نے مجھے خریدا ہے اور خرید کر اپنے گھر میں ٹھکانہ دیا ہے، میں اس کی بیوی پر ہاتھ ڈالوں یہ کتنی بڑی خیانت ہوگی، یہ میں نہیں کر سکتا۔ انہو ربی، وہ تو میرا مالک ہے، احسن مثوایا، مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، مجھے محل میں بازار سے اٹھا کر محل میں لایا ہے، مجھے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، رہنے کے لیے بہترین جگہ دیا ہے، اور میں ایسا کام کروں کہ اسی کی گھر والی کے اوپر بری نظر ڈالوں یا اس کے اوپر ہاتھ ڈالوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ انہو لا یفلح الظالمون، کیونکہ ظالم لوگوں کو کامیابی نہیں ملتی۔ یعنی چند منٹ کے لیے اگر میں یہ گناہ کر لوں، تھوڑی بہت لذت حاصل کروں، لیکن میں ظالم ہو جاؤں گا۔ جب میں ظالم ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتے، اس لیے یہ ظلم ہے اور میں ظلم کا کام نہیں کر سکتا۔ صاف یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا۔ لیکن وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اگلی آیت میں ہے زلیخا نے مکمل ارادہ کر لیا، اور وَهَمَّ بِهَا۔ اب قرآن کا یہ جو لفظ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اگر یہ کہتا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِمَا، دونوں نے ارادہ کر لیا تو بات الگ ہوتی۔ یہاں پر قرآن نے درمیان میں واو کے ذریعے فاصلہ لایا، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس لیے ان دونوں ٹکڑوں کا ترجمہ یہ ہوگا زلیخا نے تو مکمل اپنے دل کے نفس کے مکمل ارادے کے ساتھ اس کام پر آمادہ ہوئی، وَهَمَّ بِهَا، غیر ارادی طریقے سے، غیر اختیاری طریقے پر تھوڑا بہت یوسف علیہ السلام کا میلان بھی اس کی طرف ہونے والا تھا۔
یہ اس کی مثال ایسی ہے، ہما جو بولتے ہیں اس کے دو مطلب آتے ہیں. پہلا ہے پورا ارادہ کر کے آپ کام کریں، دوسرا ہے غیر ارادی طریقے سے آپ کا دل تھوڑی دیر کے لیے اس کی طرف مائل ہو جائے. مثال کے طور پر ہم روزہ ہیں، روزہ رہتے ہوئے اگر ہمارے بازو میں کوئی روزہ نہ رکھنے والا کوئی غیر مسلم ہے، مثال کے طور پر آپ کا کوئی کلیگ ہے، آفس میں آپ کام کرتے ہیں، آپ روزے دار ہیں، بازو والے نے ٹھنڈا جوس لے کر آیا اور لے کر آ کر آپ کے بازو میں بیٹھ کر وہ پینے لگا، ایک سیکنڈ کے لیے اس کو دیکھ کر آپ کے جی میں آئے گا کاش میں بھی پیتا، گرمی ہے، لیکن فوراً آپ کے دل میں آتا ہے نہیں میں روزہ ہوں، میں نہیں پی سکتا. لیکن اس کو دیکھ کر جو دل میں تھوڑا سا ارادہ پیدا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے استعمال فرمایا ہے. کوئی اگر آپ کے سامنے بریانی کا کور کھولے، بریانی کی خوشبو دیکھ کر آپ کے دل میں بھی خیال آتا ہے کاش میں بھی بریانی کھاتا، میں بھی ڈیلائٹ کچن کو جاتا اور میں بھی جو ہے بریانی کھا لیتا، ایسا ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے. تو ارادہ پیدا ہونے میں کوئی غلط بات نہیں ہے، آپ جو ہے ارادے کرنے میں روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ کرم فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں جو کوئی اللہ کا بندہ برائی کا صرف ارادہ کر لیتا ہے تو جب تک وہ برائی نہیں کرتا اعمال نامے میں نہیں لکھا جاتا، اور اگر اللہ کے ڈر سے وہ برائی کرنے والا تھا پھر پیچھے ہٹ گیا تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے نیکی لکھ دو. برائی تو نہیں کیا، برائی لکھنا بھی نہیں ہے، جب تک وہ کرے نہیں لکھنا نہیں ہے. اور جب برائی کر سکتا تھا، سارے اسباب موجود تھے، دروازے بند تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن پھر اس کے دل میں آیا نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ فوراً رک گیا. اب ارادہ گناہ کا کیا تھا لیکن گناہ سے رک گیا، تو گناہ سے رکنے پر ایک نیکی اس کے اعمال نامے میں لکھ دی جاتی ہے. اور فرشتوں سے اللہ نے یہ بھی حکم فرمایا کہ میرا جو بندہ نیکی کا ارادہ کرے، ابھی نیکی کیا نہیں ہے تو بھی اس کو ایک نیکی لکھ دو، اور جب نیکی کر لیا تو 10 نیکیوں کا ثواب اس کو لکھ دو. مثال کے طور پر میں نے ارادہ کیا کہ میں آج سے تہجد پڑھوں گا، اگرچہ میں اٹھ کر نہیں پڑھا، میں فجر میں اٹھا، لیکن چونکہ آپ نے نیت کی تھی اور آپ نے ارادہ کر لیا تھا تو آپ کے ارادہ کرنے پر آپ کو تہجد کا ثواب اللہ تعالیٰ مفت میں عطا فرما دیتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے جو تہجد پڑھنے والا ہے وہ لیول تو آپ کو نہیں ملتا، لیکن تہجد کا ثواب آپ کو لکھ دیا جاتا ہے. جو تہجد اٹھ کر پڑھتا ہے اس کا ثواب تو اور زیادہ ہوتا ہے، لیکن تہجد کی نیت کرنے کی وجہ سے آپ کو تہجد کا ثواب اللہ تعالیٰ مفت میں عطا فرما دیتے ہیں. نیکی کا ارادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کرنے والے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. تو اس طرح یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی تھوڑا سا میلان جس کو کہتے ہیں کہ ابتدائی درجے میں، اور یہ یوسف علیہ السلام کے لیے ایک شان ہے، اس میں ان کی برائی نہیں ہے. اگر ان کے دل میں برائی کا ارادہ ہی نہ ہو، مثال کے طور پر ایک فرشتہ ہے، فرشتہ کسی عورت کے سامنے جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ فرشتہ اس کو تو میلان ہی نہیں ہوگا. ایک انسان ہے، ایک عورت ہے، ظاہر بات ہے یہاں پر اگر انسان بچتا ہے تو انسان کا کمال ہے. ایک آدمی ایک کام کر سکتا ہے پھر بھی وہ اللہ کا ڈر سے نہ کرے، یہ کمال کی بات ہے. فرشتے کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، اس کا بچنا کمال نہیں ہے. انسان جو کھا سکتا ہے، روزے میں پی سکتا ہے، وہ چاہے تو روزہ توڑ سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر بھی وہ بچ رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کمال فرمایا، اور اللہ نے فرمایا روزے کا ثواب مت لکھو، صرف یہ لکھو یہ میرا بندہ روزے سے ہے. روزے کا بدلہ کیا ہے میں خود دینے والا ہوں، کسی کو بتایا نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس طرح یوسف علیہ السلام بھی ابتدائی درجے میں انسان ہونے کے ناطے جو ہے ان کا غیر اختیاری طور پر تھوڑا سا میلان ہو سکتا تھا اگر یوسف علیہ السلام نے اللہ کی دلیل اور برہان کو نہ دیکھا ہوتا. دلیل کیا ہے؟ بعض روایتوں میں آیا یعقوب علیہ السلام کی شکل یوسف علیہ السلام کو دیوار میں نظر آئی، اس کو دیکھ کر ان کو شرم آئی کہ میرے والد صاحب کی شکل نظر آئی تو فوراً گناہ سے رک گئے. بعض روایتوں میں آیا ہے چھت کے اوپر یہ جو آیت ہے زنا کے بارے میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، وہ آیت آپ کو لکھی ہوئی نظر آئی. بعض روایتوں میں آیا یہ دونوں چیزیں بھی نہیں تھیں بلکہ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا
کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنا احسان کیا، اللہ نے پیغمبر بنایا، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تمام چیزیں ملا کر ایک دلیل ہو جاتی ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام ان دلیلوں پر غور نہ کرتے، انسان ہونے کے ناطے ہو سکتا تھا کہ وہ غلطی کر جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اسی لیے اللہ خود فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے ان سے برائی کو، فحش کو دور کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان سے دور کیا برائی کو، کیونکہ وہ پیغمبر بننے والے ہیں، اور پیغمبر سے برائی، غلطی اور گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ انہ من عبادنا المخلصین، پھر ان کی شان میں اللہ نے فرمایا وہ بڑے مخلص بندے تھے، بڑے زبردست اللہ کا ڈر رکھنے والے اور اللہ کا خوف رکھنے والے، اور بڑے اولو العزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے خالص بندے تھے، کامل ترین بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ یوسف علیہ السلام یہ کہتے کہ اے زلیخا، اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ تو میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں میرے مالک کا کھایا ہوں، میں اس کے گھر میں رہ رہا ہوں، تو مالک کا واسطہ کیوں دیا، اللہ کا واسطہ کیوں نہیں دیا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسے بولنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زلیخا جو تھی مشرک تھی، اللہ کو مانتی تو تھی، لیکن اللہ کے ساتھ بتوں کی پوجا بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں اگر یوسف علیہ السلام یہ کہتے اللہ سے ڈرنا چاہیے، چونکہ اللہ کا وہ مقام اس کے دل میں نہیں ہے جو یوسف علیہ السلام کے دل میں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایتھیسٹ ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں، وہ کوئی غیر اخلاقی کام کرے اور آپ اس کے سامنے جا کر بولیں دیکھو ایسا کام مت کرو، اللہ سے ڈرو، ظاہر بات ہے آپ کا جملہ بیکار ہو جائے گا۔ وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، آپ اس کو جا کر بول رہے ہیں اللہ سے ڈرو، وہ بولے گا اللہ ہے ہی نہیں، میں تو پہلے سے بولتا ہوں اللہ نہیں ہے۔ اس وقت میں آپ کو کیا بولنا پڑے گا؟ یہ جو کرنا ہے یہ مورلز کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے۔ تو یہ اخلاق کا جملہ یہاں پر بولنا اللہ کا نام اس کے سامنے لینے سے زیادہ اثر کرے گا، کیونکہ وہ مورلز کو مانتے ہیں، اخلاق کو مانتے ہیں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے بھی یہاں پر یہ فرمایا اے زلیخا، میرا جو مالک ہے جو مجھے کھلا پلا رہا ہے اس کا واسطہ ہے، اس کو دیکھو میں کیسے غلطی کروں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ میں تو ابھی ابھی آیا، چند سال پہلے آیا، تم تو اس کے نکاح میں زمانے سے ہو، اور وہ تمہارا شوہر ہے، تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تمہیں کپڑے دے رہا ہے، تمہاری دیکھ بھال کر رہا ہے، پھر تم اس کے معاملے میں یہ غلطی کیسے کر سکتی ہو؟ یہ دونوں باتیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جبکہ یوسف علیہ السلام یہ کہیں کہ تمہیں اپنے شوہر کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور میرا جو مالک ہے یعنی جو مجھے خرید کر لایا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس وجہ سے یوسف علیہ السلام نے اللہ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ عزیز مصر کا نام لیا، اور اسی وجہ سے جو ہے یہاں پر کمال پیدا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 25 وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دوڑے دروازے کی طرف، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دونوں نے اپنے آقا کو دروازے پر پایا۔ زلیخا نے کہا کیا بدلہ ہے اس آدمی کا جو آپ کے گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو دردناک سزا دی جائے۔ یعنی یوسف علیہ السلام یہ سب باتیں کر کے وہاں سے بھاگنے لگے، اور چونکہ محل ہے تو بڑا زبردست عالیشان محل ہے، دروازے ہیں، کئی دروازے تھے، سارے دروازوں کو زلیخا نے اندر سے بند کر لیا۔ تو دروازے کے پاس جب بھاگے، اللہ کے فضل و کرم سے دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا، دروازے کھلے اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ لیکن جیسے ہی آئین دروازہ جو بڑا صدر دروازہ ہے وہاں تک پہنچنے تک زلیخا زور سے بھاگتی ہوئی آئی، اور بھاگتے بھاگتے یوسف علیہ السلام کا کرتا اس کے ہاتھ میں آیا، اس نے زور سے اپنی طرف کھینچنا چاہا، اور یوسف علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے چاہ رہے تھے۔ اس کشمکش میں، گہما گہمی میں کرتا پھٹ گیا اور پیچھے سے کرتا پھٹا، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ اس درمیان جیسے ہی وہ مین دروازہ کھلا، عزیز مصر سامنے کھڑا ہوا ہے۔ عزیز مصر جو ہے
مملکت کے کام کاج کے لیے کبھی کبھی 2 دن 3 دن جو ہے گھر سے باہر رہتا تھا، اور جو مملکت کے سلطنت کے جو کام کاج ہیں وہ دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ تو سفر سے جبھی واپس آیا اور اس حالت میں دیکھا ادھر بیوی پیچھے ہے، یوسف علیہ السلام آگے ہیں، دونوں بھی دوڑے، دونوں ہانپ رہے ہیں، دونوں کی سانس پھول رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا، اس کو عجیب لگا یہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ قرآن نے کہا کہ زلیخا معاملے کو سمجھ گئی اور فوراً جیسے کہ کوئی چالاک عورت ہوتی ہے، پہلے سے پروگرام کر کے پلاننگ کر کے اس نے پہلے سے پلان بنا لیا، کچھ کہے بغیر اس نے یہ کہا اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے جو آپ کی گھر والی پر ہاتھ ڈالے، بری نظر ڈالے، اس کو یا تو قید کر دیا جائے یا اس کو دردناک سزا دی جائے۔ اب جب تہمت لگی یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی۔ اگلی آیت ہے 26 نمبر آیت، قالا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہی راودتنی عن نفسی، اسی نے مجھے اپنی طرف ورغلایا، اپنی طرف مائل کیا۔ اتنا کہنے کے بعد اب یوسف علیہ السلام اپنی صفائی بیان کر رہے ہیں، زلیخا اپنی صفائی بیان کر رہی ہے۔ اب معاملہ کو کیسے نپٹایا جائے، فیصلہ کیا کیا جائے، اس درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ان کے گھر والوں میں سے ایک شاہد نے گواہی دی۔ شاہد کا مطلب ہے گواہ، جیسے کہ کوئی مقدمہ ہوتا ہے، مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم گواہ پوچھتے ہیں، شاہد کون ہے، دیکھنے والا کون ہے، جائے وقوع پر کون کھڑا ہوا تھا، کس نے آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اس کو شاہد کہتے ہیں۔ یہاں پر شاہد کا مطلب ہے کہ اس مقدمے کو سلجھانے کے لیے جس کو لایا گیا اس کو اللہ نے شاہد کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو روایتوں میں آتا ہے وہاں پر ایک معصوم بچہ تھا جو دودھ پیتا ہوا معصوم بچہ، کمسن بچہ، اس کو اللہ نے زبان عطا فرمائی اور اس نے کہا یہ دیکھو کرتا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے یوسف کی غلطی ہے، کرتا پیچھے سے پھٹا ہے زلیخا کی غلطی ہے۔ اب معصوم بچہ جو کمسن بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، اس کو یہ سمجھ کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر کرنے کے لیے اور آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایک معصوم بچے کی زبان سے ایسے حکمت بھرے الفاظ اور مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے جو زبردست صلاحیت ہونی چاہیے، جو اسکلز ہونا چاہیے، جو نالج ہونا چاہیے، اللہ نے ایک معصوم بچے کو عطا فرمایا اور معصوم بچے کی وجہ سے فیصلہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا نے غلطی کی ہے۔ اس کو آگے قرآن نے بیان فرمایا ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر ان کا کرتا پھٹا ہے آگے سے، فصدقت، تب تو زلیخا سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں ہے وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹا ہے پیچھے کی جانب سے، فَكَذَبَتْ، تو زلیخا جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ آیت نمبر 28 فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب ان کے کرتے کو دیکھا، قُدَّ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے پھٹا ہے، قَالَ، اب عزیز مصر نے کہا إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، یہ تمہارا مکر ہے، اے عورتوں یہ تمہاری مکاری ہے، تمہارا فریب ہے، تمہارا جال ہے، ان کیدکن عظیم، تمہارا جال بڑا زبردست ہوتا ہے، تمہاری پلاننگ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اس طرح عزیز مصر نے معاملے کو سمجھ لیا اور زلیخا کے اوپر اس طرح برس پڑا اور یہ کہا یہ تمہاری زبردست پلاننگ ہے، اور سچ سامنے آ گیا۔ یوسف علیہ السلام شریف ہیں اور یوسف علیہ السلام جو ہے بالکل سچے ہیں، ایماندار ہیں، اللہ کا ڈر تقویٰ اپنے اندر رکھنے والے، وہ کبھی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ تیری ہی غلطی ہے، تو نے ہی جو ہے یوسف علیہ السلام کو اکسایا اور اپنی طرف تو نے جو ہے مائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفائی کو پیش فرما دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہوا تو حضرت مریم نے کہا اے اللہ لوگ کیا کہیں گے، اب میں پیٹ سے ہوں، میرا کوئی شوہر نہیں، میری شادی نہیں ہوئی، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے حکم سے میں نے بیٹا دیا ہے، ٹھیک ہے یہ تو بات میری سمجھ میں آ گئی، لیکن جب میں بچے کو اٹھا کر جب باہر بستی والوں کے پاس جاؤں گی، لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ بچہ کہاں سے آیا، تو میں اس وقت میں کیا جواب دوں گی؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مریم پریشان مت ہو، سارا معاملہ ہم دیکھ لیں گے۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد جب گاؤں والوں کے سامنے بستی والوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر تانے وغیرہ شروع ہوئے۔ قرآن نے وہ الفاظ بھی بیان فرمائے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن۔ سب سے پہلے واسطہ بھائی کا دیا۔ ہارون جو ہے ان کے بھائی بڑے امام تھے اور بہت زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والے عالم تھے۔ ہارون کی بہن ہے، آپ ایسا کام کر رہی ہو، آپ کے والد بھی ایسے نہیں تھے، آپ کی ماں بھی ایسے، تین واسطے دے کر تانا مارا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرما دیا تھا، اللہ نے فرمایا تھا اے مریم تم چپ رہنا، اشارہ کرنا کہ میں روزے سے ہوں۔ اس زمانے میں روزے میں بات کرنا بھی مشکل تھا، بات کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ تو مریم نے کہا کہ میں بات نہیں کر سکتی، میں نے اللہ کے لیے روزے کا مطلب یہاں پر عبادت والا روزہ نہیں ہے بلکہ منت والا روزہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے لیے میں نے نظر مانی ہے کہ میں اتنے دنوں تک، اتنے گھنٹوں تک کسی سے بات نہیں کروں گی، تو میں نے اللہ کے لیے یہ منت نظر مانی ہے، لہذا میں بات نہیں کر سکتی۔ تو اس وقت کے بارے میں قرآن میں آیا قال انی عبد اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی پیدا ہوئے، چھوٹے معصوم سے بچے، انہوں نے اپنی انگلی اٹھائی اور اللہ کی طرف گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، اور یہ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلا لفظ جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، جیسا کہ عیسائی مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ہی کی زبان کا پہلا جملہ جو اللہ نے نکلوایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی مبارکا اینما کنت، لمبی تقریر ہے 2-3 آیتوں کا۔ تو وہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، معصوم بچے کے ذریعے اللہ نے مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان فرمایا، اور یہاں پر یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے معصوم بچے کے ذریعے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو ظاہر فرمایا۔ عزیز مصر نے معاملے کو سمجھ لیا اور یہ کہا یہ تم عورتوں کا بڑا مکر ہوتا ہے، بڑا زبردست مکر اور چال تم چلتے ہو۔ پھر اس نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف معاملے کو دبا دو، معاملے کو اچھالو مت، اعرض عن ھذا، اگنور کرو، چھوڑ دو، واستغفری لذنبک، اور اپنی عورت سے کہا تو معافی مانگ، انکی کنت من الخاطئین، ساری غلطی تیری ہے۔ اس طرح جو ہے یہ رکوع مکمل ہوا، اور یہاں تک یہ ثابت ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برات کو اور آپ کی پاک دامنی کو جو ہے ظاہر فرمایا۔ اس کے بعد میں آہستہ آہستہ یہ خبر مشہور ہوتی گئی، اور جو محل کے اطراف کے جو لوگ ہیں اور وزیروں کی جو بیگمات ہیں ان کے درمیان چغلیاں ہوتی رہی، غیبت ہوتی رہی کہ اس عورت نے اپنے غلام کو دل دے دیا، اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے چھریاں منگائیں، پھل دیے، وہ سارا قصہ انشاءاللہ آئندہ رکوع میں بیان کیا جائے گا۔ اس رکوع کے اندر ہمیں جو اہم نکات ملتے ہیں، جو اہم پوائنٹس ہیں، وہ مختصراً بیان کر دیں گے۔ پہلی بات یہ کہ یہاں پر عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو خریدا تو اپنی بیگم کے پاس آ کر اس نے یہ جملہ کہا اکرمی، اس کا اکرام کرو۔ اس سے علماء لکھتے ہیں آپ کے ماتحت جو نوکر ہوتے ہیں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، لہذا ان کے ساتھ بھی اکرام کا معاملہ کیا جائے۔ ان کو گالی دینا، ان کو دھتکارنا، ان کو چھڑک دینا اور ان کو نیچی نظر سے دیکھنا اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو صاحب اقتدار بنایا، یا اللہ کا کمال ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہو سکتا تھا کہ وہ آپ کی جگہ ہوتے، آپ ان کی جگہ ہوتے، لیکن اللہ کا یہ فضل ہے، تو اللہ کا فضل اور مہربانی سمجھ کر اپنے غلاموں اور اپنے ماتحتوں کے اوپر ہر چیز میں نرمی کا معاملہ کرنا، مہربانی کا معاملہ کرنا، عزت و اکرام کا معاملہ کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسا کہ بعض مسجدوں کے بارے میں آیا ہے کہ وہاں کے جو صدر ہوتے ہیں، جو سیکرٹری ہوتے ہیں، وہ امام مؤذن کو ایسا سمجھتے ہیں گویا کہ ہمارے زر خرید غلام ہیں، ہم جب چاہیں ان کو 1 سیکنڈ میں نوکری سے باہر کر سکتے ہیں، کرنا ہے کرو، نہیں تو پتلی گلی سے نکل جاؤ۔ یہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ امام اور مؤذن جو ہیں وہ اللہ کے غلام ہیں، آپ کے غلام،
ہرگز نہیں ہے. یہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کی عمارت میں آپ کی صدارت میں خدمت کرنے کا موقع دیا اور اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ ان کے بڑے بنے ہیں تو ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کے کام آنا اور ان کے بارے میں معلومات کرنا، ان کو جو چیزیں فراہم کرنا ہے وہ آپ فراہم کرو تاکہ آپ کے لیے آخرت کا ذریعہ بنے. آپ مسجد کے خادم ہیں الحمدللہ. بہت سے صدر اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ امام مؤذن خود ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی دعاؤں میں رہتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی خطرناک ہیں. اچھے خاصے پڑھے لکھے علماء آج صدروں کی وجہ سے جاب کر رہے ہیں، MNCs میں چلے گئے ہیں اور ان کا جو علم ہے ان کے سینے میں ہی دفن ہو کر رہ گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ ان سے پوچھا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ نوکر سے بدتر معاملہ ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے. تنخواہ یہاں بھی مل رہی ہے، تنخواہ وہاں بھی مل رہی ہے، بلکہ یہاں سے ڈبل مل رہی ہے، لہذا ہم یہ چھوڑ کر وہاں چلے گئے. سبب کون بن رہے ہیں؟ صدر صاحب. تو صدر صاحب سے اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال کریں گے کہ بھائی یہ کام کیوں کیا تھا اور تمہاری وجہ سے ایک عالم کے علم سے امت محروم ہوئی تھی. اسی طرح امام مؤذن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا نوکری کا جو وقت ہے، جو ڈیوٹی ہے، وہ مکمل ایمانداری کے ساتھ اللہ نے جو علم دیا ہر مضمون کے ٹاپک پر محنت کر کے خطبہ دینا، جمعے میں بیان کرنا، نماز مکمل پابندی کے ساتھ قرات کی سنتوں کے مطابق اپنی ڈیوٹی انجام دیں گے تو انشاءاللہ دونوں طرف سے جب اگر بیلنس رہے گا تو جو ہے دونوں ایک دوسرے کا اکرام کریں گے. یہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ وبا چل رہی ہے، اس لیے میں نے اس کو عرض کیا ہے. ملازمین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم، جیسا کہ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا اس بچے کو غلام نوکر مت سمجھو بلکہ اس کا اکرام کرو، احترام سے پیش آؤ. دوسری پوائنٹ کی بات تو جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ اچھے خاندان میں پرورش، یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے. جیسا کہ اگر یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے پاس رہتے تو ظاہر بات ہے بازار میں بکنا، پھر بکنے کے بعد محل میں آنا، تو بعض چند دن آپ نے ایسے بھی دیکھے جو بالکل غریبی کے اور بالکل لاچاری کے دن بھی دیکھے. پھر اللہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا اور اللہ نے شاہی محل میں پروان چڑھایا. یہ سب اللہ کا کرم ہوتا ہے. تو اچھے خاندان میں اچھے ماحول میں پرورش پانا یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ پڑوس اچھا ہونا چاہیے، ماحول اچھا ہونا چاہیے، اس کا اثر ہمارے بچوں کے اوپر پڑتا ہے. تیسری چیز جو اللہ نے فرمائی واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے کام میں بڑا غالب ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ سوچ رہے تھے کہ یوسف کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا، بازار میں بیچ دیا، اب یوسف کی زندگی ختم. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، ختم نہیں ہے. یوسف کو ہم کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے تمہارا تصور بھی نہیں ہو سکتا. تم تو ان کو غلام بنا کر بیچ دیے اور ہم ان کو مصر کا بادشاہ بنائیں گے، خواب کی تعبیر کا علم عطا کریں گے اور ہم ان کو پیغمبر اور نبی بنائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کا جو کام ہے اللہ ہی جاننے والے ہیں، لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. چوتھی بات یہاں پر یہ ہے اطاعت میں ہماری طاقت کے بقدر ہمیں کوشش کرنا چاہیے. مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کے سامنے دروازے بند ہیں اور گویا زلیخا جو ان کی ایک مالکن کی حیثیت سے وہ پورے زور کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ یہ کام کرو، لیکن یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف جا رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ دروازہ بند ہے پھر بھی وہ جا رہے ہیں. ان کو پتا ہے میں کھولنے جاؤں گا اور پیچھے سے آ جائے گی، پھر بھی جو ہے کوشش کر رہے ہیں. تو بندے کا کام ہے کوشش کرنا. جیسے ہی دروازے کے قریب گئے دروازہ اللہ کے حکم سے خود بخود کھل گیا. دروازہ کھلتے گئے، دروازے کھلتے گئے یا بھاگتے گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بندے کو اپنی طاقت کے بقدر کوشش کرنا چاہیے. جیسا کہ غالباً حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور بزرگ ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تو جمعے کے دن کیا کرتے تھے، نہاتے، اچھے کپڑے پہنتے، سرما لگاتے، عطر لگاتے، جمعے کی جو سنتیں ہیں وہ پوری کرتے اور جیل کے بڑے دروازے تک آتے اور آ کر یہ کہتے کہ یا اللہ میری پہنچ یہاں تک ہے، میں جمعے کے لیے جانا چاہ رہا تھا، ان لوگوں نے مجھے روک دیا، میں جمعے کے لیے نہایا، کپڑے پہن لیے، سرما عطر جو بھی سنتیں وہ سب کر لیا، یا اللہ میری طاقت میں نے لگائی، آگے ان لوگوں کی وجہ سے دروازہ بند ہے، یہ کہہ کر واپس آ جاتے. پھر اگلے جمعہ اسی طرح کرتے. جب تک آپ جیل میں رہے آپ نے یہ ثابت کیا میری بساط میں اور میری طاقت میں جو ہوگا میں وہ اتنا میں کروں گا. یہ نہیں کہ وہ لوگ تو نہیں چھوڑ رہے ہیں میں یہیں پر بیٹھ جاؤں گا، نہیں،
جو آپ کی طاقت میں آپ کیجیے. باقی اگر وہ سامنے والا آپ کو مجبور کرتا ہے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن آپ پر ہمت کرنے کا اور ارادہ کرنے کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محروم نہیں فرمائیں گے. یہ بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد زلیخا کی دعوت پر یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میرے مالک نے تو مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، یہ نمک حلالی کو ثابت کرتا ہے کہ اپنے مالک کا اور اپنے جو محسن ہوتے ہیں جو آپ پر کرم کرتے ہیں، آپ ان کے سامنے بھی ان کے پیچھے بھی ان کے ساتھ اخلاص کا معاملہ آپ کا رہنا چاہیے کہ آپ کا کوئی محسن ہے اور آپ کے ساتھ کوئی اچھا رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ نہیں کہ سامنے تو اچھائی سے پیش آنا اور پیچھے برائی سے پیش آنا، یہ غلط کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہے ان کیدکن عظیم، مکر کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں. تو عورتوں کے مکر کے بارے میں یہاں پر فرمایا گیا کہ شیطان کی جو تدبیر ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر عورت کی چال ہوتی ہے. اگر عورت برائی پر اتر آئے، یہ ہر عورت کے بارے میں نہیں ہے بلکہ عورت اگر برائی پر اتر آئے اور اگر عورت یہ چاہے کہ میں بری بن جاؤں تو پھر شیطان بھی پریشان ہو جاتا ہے. ایسی خطرناک جو ہے عورت بن جاتی ہے. اور الحمدللہ بہت سی عورتیں وہ ہیں جو بڑے بڑے اولیاء کرام کے درجے کو پہنچی ہیں، جو بڑی ولیہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا، ایسے یعنی عورت اگر چاہے نیک بننا تو بہت اونچائی تک بھی جا سکتی ہے، اور اگر برا بننا چاہے تو پھر اچھے خاصے آدمی کی عقل میں فتور آ جاتا ہے اور وہ صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر پاتا. ایسا ملکہ اللہ نے گویا عورت کو ایک فتنے کی شکل میں دیا ہے. عورت ایک فتنہ ہے، یعنی نیکی کرے تو بہت اچھا ہے، برائی پر اتر آئے تو زبردست فتنہ جو ہے ہوتا ہے. آج انگریز، عیسائی، اسرائیل وغیرہ عورت ہی کے ذریعے جو ہے اپنے پروڈکٹس کی تشہیر کرتے ہیں، عورت کو استعمال کرتے ہیں، عورت کے جسم کو، اس کے بالوں کو، اس کی آنکھوں کو، عورت کے سارے جسم کو وہ لوگ جو ہے سرے بازار لا کر نیلام کرتے ہیں. اور عورت یہ سمجھ رہی ہے کہ عورت پہلے گھر کی چار دیواری میں قید تھی، عورت کو آزادی ملی نہیں، بلکہ تمہاری خوبصورتی کو جو اللہ نے پردے میں رکھا تھا تم نے اپنے آپ سے باہر نکل کر اپنے آپ کو نیلام کیا. جو عزت کی چادر اسلام نے دی تھی تم نے اس کو تار تار کیا اور پھر تم جو ہے باہر آئے. اسی لیے جو ہے آج جو اخبارات اور میڈیا میں جو نیوز آ رہی ہے وہ واقعات شاہد ہیں اور اس بات کے گواہ ہیں کہ عورت نے جب گھر سے نکلنا شروع کیا تو پھر کیا کیا فتنے عام ہوئے. تو عام عورتیں جو مکر و فریب کرنے والی ہیں وہ مراد ہیں، باقی جو تفسیر کا لیکچر سننے والی عورتیں ہیں وہ ماشاءاللہ بڑی دیندار ہیں، بڑی سمجھدار ہیں اور اللہ ان سے دین کا کام لے رہا ہے. تو اس کے بعد آخری میں جو یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر نے یہ کہا کہ اے یوسف اس بات کو رہنے دو، یہ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فیصلہ کرنے کی طاقت اللہ نے عزیز مصر کو عطا فرمائی. اگر عزیز مصر اس وقت میں شور مچاتا، واویلا مچاتا، کچھ فیصلہ کر دیتا تو یہ بات بہت دور تک جاتی. اگر عزیز مصر بولتا چلو قاضی کے پاس جائیں گے، جج کے پاس جائیں گے، کس کی عزت اچھلتی؟ خود اس کے گھر کی عزت اچھلتی. اس لیے اس نے ہائپر ہوئے بغیر، جذبات میں آئے بغیر فیصلہ کیا. ٹھنڈے دماغ سے اس نے فیصلہ کیا اور اس نے کہا یوسف معاملہ میں سمجھ گیا، آپ اگنور کر دیجیے، آپ خاموش رہیے. گویا اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس وقت میں غصہ کرنا نہیں ہے بلکہ ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرنا ہے. تو جب ہم فیصلہ کریں کبھی بھی جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہ لیں بلکہ آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. یہ بھی جو ہے اس رکوع سے ثابت ہوتا ہے. انشاءاللہ رکوع نمبر 14 آئندہ مجلس میں ذکر کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر جو ان آیتوں سے جو واقعات سے عبرت و نصیحت ملتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم.